دوستو، ہمارے شہر مالیگاؤں کو مشاعروں، جلسوں اور محفل شعر و سخن کی سرزمین کہا جائے تو بے چانہ ہوگا۔ آئے دن اس زمین پر بڑے بڑے جلسے، مشاعرے، شعر و سخن کی عظیم محفلیں منعقد ہوا کرتی ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر بڑی خوشی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ ہمارے اس زمین شہر مالیگاؤں میں مشاعروں کی شروعات کب سے ہوئی، کس طرح ہوئی اور اولین مشاعرہ پڑھنے والے شعراء میں کون شعراء ہوا کرتے تھے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں۔ اپنے وقت کے مشہور شاعر یکتا مرزا پوری سن 1906 میں پہلی بار مالیگاؤں تشریف لائے۔ ان کے اعزاز میں پہلا عوامی مشاعرہ بھکو چوک میں ہوا۔ اسی سال انجمن گلستان سخن قائم ہوئی، جس میں حضرت عارج مالیگاوی نے طرئی مشاعروں کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ گلستان سخن کے پہلے مشاعرے میں یہ طرح رکھی گئی: قیس آتا ہے پس منزل تڑپتا لوٹتا۔ 1907 میں نورانی مسجد کے سامنے عوامی مشاعرہ ہوا، جس کا طرئی مصرع یہ تھا: آئینہ جس کو ملا وہ لے کے چمپت ہو گیا۔ مشاعرے کی صدارت مولانا عبدالرحمن اثر کی تھی۔ اسی مشاعرے سے مالیگاؤں میں عوامی مشاعروں کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ سن 1915 میں واڈیا دواخانے کے ڈاکٹر شمس الدین کے زیر صدارت رائل سنیما میں مشاعرہ ہوا۔ طرئی مصرع یہ تھا: ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں گے مسلمان ہو کر۔ اس مشاعرے میں مولانا عبدالرحمن اثر اور مولانا یوسف عزیز مقبول ہوئے۔ 1916 میں پیر طریقت علامہ تجمل جلال پوری کی تشریف آوری سے تمام شاعروں کی اصلاح ہوئی اور معیار شاعری بلند ہو گیا۔ 1934 میں علامہ محمد اقبال کے انتقال پر جوہر چوک میں ایک شاندار اور دیدہ زیب مشاعرہ مولانا محمد نقی صاحب کی صدارت میں ہوا، جس کی یاد عرصے تک لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رہی۔ اس مشاعرے میں گیس بتیوں کے ذریعے اتنی روشنی تھی کہ سبھوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی۔ رات میں دن کا گمان ہوتا تھا۔ دوستو، یہ کچھ مشاعروں کی پرانی یادیں تھیں، کس طرح سے ہمارے شہر مالیگاؤں میں مشاعرے شروع ہوئے اور کس طرح سے قلیل اسباب ہونے کے باوجود مشاعرے کامیاب ہوا کرتے تھے، اور اس طرح سے اس دور میں شاعری کا معیار بلند ہوا اور وہ منتقل ہوتے ہوتے آج کے شعراء تک آ پہنچا، جو آج کے دور میں ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔